ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو محبوب آپ کی بارگاہ میں آئیں اور آپ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کریں. اگر آپ سفارش کر دیں تو وہ بہت اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ نے محبوب کی چوکھٹ پر جا کر توبہ کرنے کا حکم دیا. اللہ نے محبوب کی چوکھٹ پر جا کر توبہ کرنے کا حکم دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ محبوب کی چوکھٹ کو توبہ کے لیے لازم قرار دیا گیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرے تو پیارے وہ تیری چوکھٹ پر آ کر توبہ کرے. اب آپ مجھے بتائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہند والے اگر توبہ کرنا چاہیں تو ان کو مدینہ منورہ جانا ضروری ہے، وہ وہاں جائے بغیر کہ توبہ نہیں کر سکتے؟ تو دراصل بات یہی ہے کہ وہاں ہر شخص جا نہیں سکتا، تو توبہ کی صورت کیا ہے؟ تو کہا ہمارے بزرگوں نے دراصل اولاد کی چوکھٹ یہ باپ ہی کی چوکھٹ ہوا کرتی ہے. تو کہا گیا ہند والوں اگر مدینے نہیں جا سکتے تو بیٹے کی چوکھٹ پر اجمیر مقدس آ جانا، یہ مصطفیٰ جان رحمت ہی کی چوکھٹ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز. کبھی داتا کی چوکھٹ پر آ جانا، کبھی غریب نواز کی چوکھٹ پر آ جانا، کبھی محبوب الہی کی چوکھٹ پر آ جانا، کبھی بختیار کاکے کی چوکھٹ پر آ جانا، کبھی بندہ نواز کی چوکھٹ پر آ جانا، کبھی خواجہ دانا کی چوکھٹ پر آ جانا، کبھی مخدوم اشرف کی چوکھٹ پہ آ جانا، کبھی 52 گز کی چوکھٹ پر آ جانا. یہ سارے در مصطفیٰ ہی ہے اور در مصطفیٰ در خدا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی. مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. سبحان اللہ. کعبے میں ڈھونڈنے والے جب خدا کو نہ پائے تو خدا نے پتہ بتایا، لوجد اللہ، اللہ کو ضرور پائیں گے. کہاں پائیں گے اللہ کو؟ کہاں پائیں گے؟ لوجد اللہ کہاں پائیں گے؟ در مصطفیٰ پر پائیں گے. اور ملے گا تو ہر جگہ، لیکن ہر جگہ ملے گا تو کام بنے نہ بنے کوئی گارنٹی نہیں. اللہ ہر جگہ ملے گا اپنی شان کے مطابق، لیکن کام بنے یہ ضروری نہیں ہے. وجہ دیکھو، سمجھو، ملانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. مثال کے طور پر میں نے کہا کہ فلاں ایم ایل اے صاحب آپ کو مل جائیں گے، ایم پی صاحب مل جائیں گے، ڈاکٹر صاحب مل جائیں گے، مولانا صاحب مل جائیں گے. تو وہ ملے تو صحیح مگر تھے کچھ ناراض سے. ملے مگر ناراض سے تھے، ملے غصے میں تھے، ملے موڈ اچھا نہیں تھا. تو بولو کام بنے گا کہ بگڑے گا؟ ملے تو ضرور لیکن کام نہ بنا تو کام کب بنے گا؟ کام کب بنے گا؟ جب ملے تو موڈ بھی اچھا ہو، خوش ہوں، کام بنانے کے موڈ میں ہوں. مثال کے طور پہ کہیں ملے تو تھے غصے میں، لیکن پیر صاحب کے یہاں ایم ایل اے صاحب ملے تو وہاں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے تھے، سرکار ہمارے لیے بھی دعا کرنا. وہاں مرید آیا تو کہا کہ ذرا اس کا کام بنا دو. تو چونکہ موڈ اچھا تھا، رحم دلی تھی، کام ہو گیا. اب اس کو یہی چھوڑیے، بلا تمثیل خدا ملتا ہر جگہ ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر جگہ ملے تو کام بن جائے؟ ملے ہر جگہ فسمّ وجہ اللہ، جدھر رخ کرو ادھر اس کا جلوہ ہے. لیکن تیرے گناہ کی وجہ سے ناراض ملا تو بول تجھے فرعون کی طرح دریا میں غرق نہ کر دے گا؟ سود کھانے کی وجہ سے تجھ سے ناراض سے تھے تو نمرود کی طرح لنگڑے مچھر سے ہلاک نہ کر دے گا؟ ملا تو ہر جگہ ملا اپنی شان کے مطابق، لیکن کام کہاں بنے گا؟ تو قرآن کہتا ہے لوجد اللہ تواب الرحیم. جب وہ در مصطفیٰ پہ ملے گا تو پھر ناراض نہیں ملے گا، غصے میں نہیں ملے گا، جلال میں نہیں ملے گا. ہاں تجھ پر جو ہے وہ اللہ اکبر ناراضگی کی کیفیت میں نہیں ملے گا، کیونکہ پھر تجھے نہیں دیکھے گا،
से मिलेगा कि वो बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। मेहरबानी के साथ मिलेगा तो बिगड़ी बनेगी। पता चला दरे मुस्तफ़ा पर खुदा मिलता है इस शान से कि वो तौबा कबूल करने वाला भी है और मेहरबान भी है, मगर वो तो कहार और जब्बार भी है। इसीलिए लोग कहते हैं हम ढूंढ लेंगे उसे। खुदा ने अपना पता बताया, लवाजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अगर मुझे मेहरबानी की हालत में पाना है तो मेरे महबूब के दरवाजे पर आओ। और महबूब का दरवाजा कहाँ है? अभी आप सुन चुके, कुरान एक मकाम पर कहता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कि बेशक अल्लाह की रहमत मोहसिनों के करीब है। तो जो वहां जाता है वो भी रहमत का मुस्तहिक हो जाता है। तो